فرماتے ہیں کہ اگر رب کا علم دیکھنا ہو، اگر تمہیں شوق ہو کہ تم اپنے رب عز و جل کا علم دیکھو، تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو دیکھو۔ اگر تم چاہو کہ اپنے رب کا علم دیکھو تو فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو۔ فرمایا کہ اگر چاہو کہ رب کا جلال دیکھو تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو۔ فرمایا اگر چاہو کہ رب کا کمال دیکھو تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، اور اگر تم چاہو کہ رب کا حسن دیکھو تو جناب یوسف کو دیکھ لو۔ صاحب اگر علم دیکھنا ہو تو آدم کو دیکھنا ہے، اگر حلم دیکھنا ہو تو ابراہیم کو دیکھنا ہے، اگر جلال دیکھنا ہو تو موسیٰ کو دیکھنا ہے، اگر کمال دیکھنا ہو تو عیسیٰ کو دیکھنا ہے، اگر جمال دیکھنا ہو، حسن دیکھنا ہو تو یوسف کو دیکھنا ہے۔ لیکن شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کر گئے۔ فرمایا اگر یہ تم نے علم دیکھنا ہو تو آدم دیکھ لو، حلم دیکھنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، جلال دیکھنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو۔ اگر تم یہ سب کچھ دیکھ لو، اس کے بعد اگر تم چاہو کہ اپنے رب عز و جل کی ذات دیکھنا چاہو، اگر تم چاہو کہ اپنے رب عز و جل کی ذات کو دیکھو تو پھر میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، پھر میٹھے مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ، ان کو دیکھ لو کہ میرے اور تمہارے نبی رب کی ذات ہے، رب کی صفات ہیں، رب کی ذات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمام انبیاء کے نور پیدا کیے گئے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا، اور رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کی طرف نظر فرمائیے۔ تو میرے اور تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے جب ان کی طرف نظر فرمائی تو وہ نور ماند ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان سب پہ غالب آ گیا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کس کا نور ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نور محمد بن عبداللہ کا ہے، اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں میں نبوت دوں گا۔ تو سب نے کہا اے رب عز و جل ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو انہیں نبوت عطا کی۔ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کی نبوت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات کا مظہر ہے تو میرا نبی، اللہ کی ذات کا مظہر ہے تو میرا نبی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔